اپنی عزت و جلالت واسطے انہاں دی قبر نور محمد و محمد میرے اللہ اپنی عزت و جلالت واسطہ قبر راحت اور چین انہاں دے قبر کشادہ فرما میرے اللہ بروز معاشر انہاں بھی اور حسن بھی سارے نوں لواء الحمد سایہ اسا سارے دا خاتمہ بالخیر فرما خاتمہ بالصبر فرما پروردگارا اپنی عزت و جلالت واسطہ میرے مہربان اللہ میرے کریم اللہ سارے امین کہ ڈیرے دے ہر فرد دے دل وچ محبت حسین کر پروردگارا اپنی عزت و جلالت واسطہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر دے ہر فرد دے دل وچ محبت محمد والے محمد پروردگارا حق دا بول بالا فرما باطل دا بول بالا فرما میرے اللہ آیت اللہ شہید عالم جناب آیت اللہ خامنہ صاحب نے رسومات تحلیل و تکفین جا رہے ہیں تدفین دیا جا رہے ہیں خیر و عافیت جناب اللہ جتنے لوگ شرکت کر رہے ہیں خیر و عافیت دینا انہوں اپنے اپنے گھروں اور وطن تک پہنچ پروردگارہ امت مسلمانوں ایک ہو کے دین دی خدمت کرنے کی توفیق کرے تمام مسلمانوں ایک ہو کے حضور و یہود کا مقابلہ کرنے کی توفیق کرے پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد بعد میں آقا ظہوری تعلیم گستاخ امام زمانہ فنا و سقف رہا حاضرین ملتمسین یا حاجات شریعہ پوری فرما ان ساری دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على النبي الأمي الرشيد الأبطحي المكي المدني العربي السراج المنير والكوكب الدري الصاحب البكار والسكين المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين ملك صلوات الذي قال المراء سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وأدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الزبور أوصافهم وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند عالم بحق محمد وآل محمد سب دی حاضری میری حاضری اللہ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں میں چاہ رہا ہوں میری دو آیات قرآنیاں میری باقی بچ گئی ہیں کہ میں وہ بھی تھوڑے سامنے گوشت کر دیں
کیونکہ معرفت توحید نہیں ہے تو پھر معرفت نبی بھی نہیں، معرفت امام بھی نہیں۔ میں یہ مثال پنجابی بھی یہ دینا ہونا ہے، اگر کسی بلڈنگ کا ایرا ٹھیک نہیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، یعنی اصول دے وچ پہلی چیز ہی توحید ہے، اور صرف آج ہی اس مجلس کے احمد دیونی ہے، پھر انشاءاللہ اور مزید ٹاپک پڑے ویسے ہیں، لیکن یہ اچھا نام جو یہ دو آیات قرآنیاں مکمل ہو گئے ہیں، جن پانچ آیتیں چل اللہ نے اپنا تعارف آپ کرا جائے، پتہ کل کے علی والے جو اللہ نے قرآن سے اپنا تعارف کرا جا کے میں اللہ تعالیٰ خیر کا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک بات یاد رکھنا، مقرر بدلتے رہتے ہیں، وقت بدلتا رہتا ہے، ہدایت علی یہ کتاب تھوڑے گھر دے اندر لیے اس سے تو ہی کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ دنیا کی ہر کتاب اختلاف، لکھن والے اختلاف، حدیث اختلاف، فقہ اختلاف، لیکن یہ جڑا قرآن ہر گھر دے اندر پہ اس دے وچ کوئی اختلاف نہیں۔ تھوڑی جی کوشش آپ کر، دو آیتاں پڑھ، ترے آیتاں پڑھ، ذرا غور کر اس قرآن ہوتے، ایڈی بڑی ہدایت والی کتاب ہے، کسی نے پتران دی ضرورت ہے تو پتر لب دیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو مال دی ضرورت ہے تو مال لب جائے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جن میں عزت دی ضرورت ہے انہوں عزت رکھ دیئے، جنہوں صحت دی ضرورت ہے انہوں صحت رکھ دیئے۔ جیڑا چاہتا ہے جو میرے مالج فراوانی ہوئے وہ قرآن دی تلاوت کرے، قرآن پڑھے، اندے وچ توجہ تے غور کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اصل قرآن بھیجا ہی ہدایت واسطے، لوگوں کے کی طرح۔ میرے سامنے دیرت آپ تشریف فرماؤ، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، پردے دار بیٹھے ہیں، اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو قرآن اور اس نیت نال پڑھتا ہے میں اتنی تلاوت کر لیں، میں اتنی تلاوت کر لیں۔ میں منع نہیں پہ کریں گا، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، تلاوت کا بھی ثواب ہے، لیکن اصل بات ہے فائدہ تائیں کہ بندہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش۔ بڑی مہربانی جڑے چار بندے میرے نال بولے ہو، کہ تھوڑی تائید ہے جڑے سجے موڈے والے لکھی ہے بھئی قرآن دے حق چے بندے پہ بولے ہیں۔ حق یہ رہا کہ اسی اس قرآن کو پڑھیا، اتنا مسالے کے افتراق مذہب اسلام دے میں جتنے مسالے کے شیعہ سنی دے مسائل، بریلویاں دے چکرالویاں دے مسائل، دیوبندیاں دے دنیا نال افتراق، یہ بڑی وجہ یہ ہے پہ ہو گئی ہے کہ قرآن دے ہونے بھی اصل لوگوں تو ہدایت نہیں ہے، قرآن تو ہدایت۔ ماشاءاللہ چھوٹا جا بچہ شرماندہ نہیں، نارے مرندہ ہے، پہلی مجلس صدی میں ویدہ بیٹھا، لیکن بڑے ڈھیر سارے بیٹھے ہونے جنہیں نعرہ مرا سکتے ہیں، محفلیں کرنا کر لیندے ہیں، ڈیریاں تے بول لیندے ہیں، چوک چورائیاں تے بول لیندے ہیں، لیکن مجلس حسین تھوڑا جا بولن تو شرماندے بیٹھے ہوندے ہیں۔ علی والے دا کہ کم میں شرماونا، ذکر محمد والے محمد چلی والے دا کہ کم میں شرماونا، خدا تکم میں ذکر اہل بیت پہ ہوندہ ہوئے، ذکر قرآن پہ ہوندہ ہوئے، داد دیونی، کیونکہ ذکر بھی جو ٹھیک ہے، قرآن بھی انہاں دا ٹھیک ہے، الحمدللہ فقہ بھی جتنی ہیں انہاں دے وچ ہوئی ہو فقہ ٹھیک۔ خبراتے ہو جدہ وارث کوئی نہ ہوئے، دیر آلہ تو بڑا کون جاندہ ہے شہادتہ کیا ہے، زندگی دیون کیا ہے، جیونا کیا ہے، ڈیرے آلے جانتے ہیں، بارلے بندے کو اتنا نہیں پتا۔ میرے محترم سامعین، شہادتہ دے کے بھی، توجہ میرے جملے دوتے رہے، شہادتہ دے کے یہ پھر بھی جنہ اپنے مسلک دوتے مطمئن کھلوتا ہوئے، اتنا مطلب ہے انہوں پتہ ہے میرا وارث امام زمان۔ اللہ جل دے مل کے نعرہ حیدری، اللہ کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، یہ پانچ آیات معرفت توحید ہوتے، زیادہ وقت ہونا نہیں لینا، زیادہ کھپاونا نہیں، صرف سمجھاونا ہے، کوشش کرنی ہے بچہ ان آیتاں دا ترجمہ اذہان مبارک طیب نے جنہاں کل آیتاں سنیاں، پہلی اور دوسری اور تیسری آیت دا ترجمہ ہو جا، چوتھی آیت نمبر 3 سورہ نمل دی آیت نمبر 3۔ اللہ کا فرمائے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا وہ کون ہے
جو رستہ دکھاتا ہے سمندروں میں بھی اور خشکیوں میں بھی. رستہ دکھاتا ہے وہ کون ہے جڑا ظلمات دے وچ بھی یعنی اندھیریاں دے وچ سمندراں دے وچ بھی راہ دکھاتا ہے, خشکیاں دے وچ بھی نہ رستیاں دے اوتے چلیندا ہے بندے نوں معافی کریندا ہے نہ رستیاں دی. اور ایک مقام تے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. بھلا وہ کون ہے جس نے اندھیروں میں سے روشنی کو نکالا. میرے محترم سامعین, بھلا وہ کون ہے جس کو رستے دکھائے بحر و بحر وچ. اور آگے فرمایا وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا, اور بھلا وہ کون ہے جس نے ٹھنڈی ہواؤں کو چلایا. بین یدے رحمہ, فرمایا ٹھنڈیاں ہواواں چلیں دے. ہوا چل دیئے سمجھدار لوگ سمجھ میں دے کہ تھائیں رحمت پہ بستی ہے. فرمایا اے ہواواں چلا کے پیغام دینا جو انہیں تیرے کول اللہ دی رحمت بسن والی ہے. جگہ جگہ دوتے کائنات خالق مالک نے لوگوں کو متوجہ کیتا ہے نہ گلا والے پاسے. فرمایا بحر و بحر دے وچ رستے وکھاون والا میں, ٹھنڈیاں ہواواں چلاون والا میں, جڑیاں پیشین گوئی کریندی ہے جو ہنے رحمت دی بارش بسن والی ہے. میرے محترم سامعین اگے فرمائے آ الہم اللہ, ہے کوئی اللہ دے علاوہ جس کی عبادت کیتی بنے. پچھلیاں گلاں یاد ہے نہ سارے اور میں نے پچھلی آیتوں سے ترجمے یاد ہے. مالک کہہ رہے ہیں ہے کوئی میرے تو علاوہ الہ یعنی عبادت کے لائق. تعالی اللہ عما یشرکون. پھر سمجھ نہیں آتی کہ بندے پھر بھی اس خدا دا شریک ٹھہریں دے جہاں شریک کوئی نہیں. ہواواں بھی چلیندا ہے, بارشاں بھی برسیندا ہے, لوگاں نوں رستے بھی دکھائیندا ہے, بحر و بحر دے وچ رستے بھی دکھائیندا ہے, مستحق دیاں دعاواں نہیں سندا ہے. او دے باوجود لوگ بندیاں دا شریک خدا دے مقابلے چلے جاندے, بندیاں دا شریک بنا کے خدا دے مقابلے چلے جاندے. فرمایا یہ سب تو بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. یہ سب تو بڑا شرک ہے جڑے بندیاں نوں میرے مقابلے دے وچ لے کے آوے. اور پنجویں آیت دے وچ آیت نمبر 64 وچ مالک لم یزل نے فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ. توجہ فرمایا جوانوں, بھلا وہ کون ہے, لفظ بریک یہ سمجھنے کی کوشش کرے, بھلا وہ کون ہے جس نے خلقت کو خلق فرمایا. بھلا وہ کون ہے جس نے خلقت کو, جس انسانیت کی زندگی دی ابتدا کی, جس نے آدم اور حوا خلق فرمایا اور زندگی کی ابتدا کی. اور اگر میں ایک جملہ آپ دے علماء کرام دی موجودگی ہے اور پھر اس جملے دی تائید علامہ ملک اجاز حسین سے قبلہ خدا انہوں صحت کلی اور طول عمر عطا فرماوے. میرے قبلہ نے بھی یہ جملے دی تائید فرما دیتی. ایک دن جناب سلمان امیر المومنین دے کولا بیٹھے, آپ کہنے لگے یا علی آج دل پہ منگ دے تھوڑے جائے اپنے فضائل سنائے. اللہ فجر خیر دے وے. فرمایا دل پہ منگ دے جو تھوڑے جائے اپنے فضائل سناؤ. امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر آج میرے فضائل سننے نہیں تو میرے کو نہیں, میرے حسین کو سن. آج میرے فضائل حسین سنے سی. جناب سلمان زانو میں ادب ہو کے امام حسین کے سامنے بیٹھ گئے. فرمایا اے سلمان, جملے تو توجہ رکھے بھائی, اے سلمان جس آدم دی اساں اولاد ہیں تو ساتھ میں ظاہری اولاد ہیں, اس تو پہلے 50,000 آدم گزرے ہیں. جملے تو توجہ رکھے, آج جی آدم دی اسی اولاد ہیں اس تو پہلے 50,000 آدم گزرے ہیں. جاتے دے بندے نال میری گل لے. معصوم امام پہ فرمائے سلمان سن جی بھی اس آدم میں جسا حجت خدا بن کے آیا, اندی اسی ہر آدم دے وچ حجت خدا بن کے آیا.
اور پھر سارے ایک وکیل نے اعتراض کر دیتا نہیں جی یہ آدم آئی اور اسے آدم تو پہلے کوئی آدم نہیں آیا، لیکن اسے ایک آیت آتی ہے پہلے سپارے دی کہ اے آدم لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس شجرہ دے نزدیک نہ ونجے، میرا ٹاپک نہیں لیکن ایک جملہ آ گئے، اس شجرہ دے نزدیک نہ ونجے، اگر یہ گندم ہے، اگر کوئی شجر درخت ہے یہ شجر طیبہ ہے تو اس دے نزدیک نہ ونجے، فتكون من الظالمین، نہیں تو تم ظالماں دے وچ ہو ویسے، اگر تم دے نزدیک ویسے تو ظالماں دے وچ ہو ویسے۔ پھر اگر عقل دے نال بندہ سوچے کہ غور و فکر کرے، یہ مطلب ہے آدم تو پہلے کئی ظالم بھی ہیں کئی مظلوم بھی ہیں۔ اگر آدم ابتدا انسانیت ہے اور اس تو پہلے آدم نہیں گزرے تو پھر آدم نے کیوں آکھیں گے کہ تو ظالم ہی جو ہو ویسے، یہ مطلب ہے کئی ظالم بھی ہیں۔ میری بات ہی سمجھ آئی ہے؟ سلوات پڑھو محمد والے۔ اللہ وہ کون ہے جس نے خلقت کو خلق فرمایا، اور ایک مقام دوتے مالک الامجد نے جگہ جگہ دے فرمایا، کئی آیت ہیں 100 آیتاں تو زیادہ دے وچ اللہ نے 100 تو لے کے 200 آیات دے وچ اللہ نے تذکرہ فرمایا شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، میرے مقابلے دے وچ غیر نو نہ لے کے آونا، نہ شرک خفی ہوئے نہ شرک جلی ہوئے، فرمایا جگہ جگہ دیتے۔ اور ایک جگہ دیتے یہ بھی فرمایا هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، زندگی دیمن والا ہی او ہے، موت دیمن والا ہی ہو، زندگی بھی دیندا ہے موت بھی دیندا ہے تے پھر اپنی طرف لوٹا بھی بدل لیندا ہے۔ ایک مقام دیتے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون، فرمایا وہ ہے جڑا موت بھی دیندا ہے، خبر ہے نہیں بیٹھے، جڑا زندگی بھی دیندا ہے اور بدل بدل کے دن اور رات نو لے آندا ہے، کبھی رات ہوندی ہے تے پھر دن ہوندا ہے، پھر دن ہوندا ہے تے پھر رات ہوندی ہے، بدل بدل کے وہ لے کے آندا ہے، دن نو رات وچ بدلدا ہے، دن نو رات نو دن وچ بدلدا ہے۔ فرمایا عقل والے واسطے میں ڈھیر ساری نشانیاں زمین پہ ایک مقام نے فرمایا قال ابراہیم یا ربی ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم بھی پوچھا پروردگارا یہ مارنا تے جیوانا ہے پروردگارا تیرا کم ہے۔ اور پھر ایک پورا قصہ بیان ہے کہ ایک بندے دے نال حضرت ابراہیم دا مکالمہ ہو گیا، نمرود دے نال مکالمہ ہو گیا، اور پھر دسے رہے میرا خدا تو وہ ہے جڑا بندے نو زندہ کریندا ہے مریندا ہے، وہ تے جڑا دن و رات تے رات نو دن وچ بدلدا ہے۔ توجہ ہے مارنا جیوانا یہ میرے پروردگار دا کم ہے۔ اور آخر تے فرمایا میرا رب تو ہے جیڑا مشرق دے وچ سورج نو طلوع کریندا ہے تے مغرب دے وچ اس نو غروب کریندا ہے۔ اور ایک عالم دین تو یہ جملے سنے میں ٹھوٹے پڑھے لیکن میں نے کہا کتاب دے وچ جملے جو میری دسترس سے چے وہ دے وچ میں نہیں ملیا، یقیناً وہ ذمہ دار ہیں تو یہ جملے پڑھ دے بیان کر، یقیناً یہ جملے ہو سن۔ انہاں فرمایا ایک بندہ امیر المومنین کو نہ بیٹھا، اس کا یا علی یہ جڑا تہاڈا دادا ابراہیم آ وہ دے سامنے نمرود گلاں کیتیاں تے ایتھے آ کے وہ چپ ہو گیا کہ میرا اللہ مشرق دے وچوں سورج نو شرق کریندا ہے طلوع کریندا ہے تے مغرب وچوں اتار چھوڑیندا ہے۔ ہن ذرا توجہ فرمایا ہے اے عالم دین دے جملے نو آتا ہے بڈھدی دی دے رہی یعنی سورج بڈھدا پیا جدوں اس کا یا علی اگر میں اتھے ہواں تے میں ابراہیم نو آکھاں کہ میں سورج چڑھے نا تے میں سورج لہے نا، یہ مشرق دے وچ شرق میں کرے نا، اگر وہ دی جگہ تے میں ہواں تے مغرب دے وچ میں غروب کرے نا، اگر ایک گل علی تو ابراہیم تو پہلے میں چکراں تیرا ابراہیم دادا کے کرے آ، وہ جو فرمایا جی کجی گل یہ میں چکراں تیرے دادے ابراہیم تو پہلے کہ یہ مغرب مشرق دے وچ سورج نو طلوع میں کرے نا اور مغرب دے وچ میں اترے نا، تو تیرا دادا ابراہیم کیا کرتا؟
آج مطمئن ہو کے جملے کا جواب لے امیر المومنین نے وہ ذمہ دار عالم دین پہ فرمائے دیا انہوں سورج والے پاس اشارہ کیتا اور اپنی انگلی پیچھے ہٹے دے گیا ہے اور فرمایا میرے دادا ابراہیم یوں کرتے اور جب ہاتھ پیچھے ہٹے دے گئے انہیں جو سورج نال پیچھے توجہ فرمائیے یہ کوئی میرے محترم سامعین فرمایا او اللہ ہے جڑا پیدا کریں دے اور مریں دے جس خلقت کی ابتدا کی تھی اگے فرمایا وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور خلق کون ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہر ایک کو روزی عطا کرتا ہے بڑی داڑھی چاہیے ہے جن ملی بھلا وہ کون ہے جو آسمان دے زمین دے درمیان ہر ایک کو روزی عطا کریں دے یہ جو اربعہ مخلوقات ہے ہر کہیں دیندہ ہے ہر ویلے دیندہ ہے ہر ٹائم دیندہ ہے کہیں بھوکا نہیں سمجھ دیندہ یہ کہیں بزم حسینی دے کولوں آئے ہوئے سارے افراد کوئی پانی منگے کوئی چائے منگے کوئی روٹی منگے کوئی ہوشے منگے یقیناً نے جو سی الحمدللہ صاحب سربت لوگوں کی خدمت کریں دے دیسن ہر کہیں پانی چائے جو کچھ منگ سے دیسن لیکن ہو سکتا ہے جائیں پانی منگے ہوئے انہوں چائے دے میں جائیں بستر منگے ہوئے انہوں روٹی دے میں لیکن کتنا کریم ہے تیرا پروردگار اللہ دل آنکھی تا میرے نال بولنے اربعہ مخلوقات آسمانہ تیرا بنوالی زمینہ تیرا بنوالی زمینہ دے اتے تیرا بنوالی سمندر تیرا بنوالی فضاوہ تیرا بنوالی ہر کوئی منگ دے حیوان منگ دے جانور منگ دے انسان منگ دے حشرات الارض منگ دے ہر کوئی منگ دے ہر کئی نو عطا کر دے ایڈا مہربان حیوانہ دی چاہ کے انسانہ نہیں دیتا ہر کہیں وہ عطا کریں دے وقت دیندہ ہے بلکہ میں ہونے ایک جملہ پڑھتا پہ میں تو تھوڑے جیسا توجہ ہے بعض بندے ہوتے ہیں معصوم پہ فرمائیں دے ایو جا بندے دی دعا نہیں سنی دی جڑا بند کمرے چ بہ کے آکھے بس پروردگارا پیدا جو کیتا ہی تا پھر رزق دے پیدا جو کیتا ہی دے فرمایا ٹرنا تین پڑھنا ہے تگو دو تین کرنی رزق دے وچ اضافہ کرنا پروردگار لیکن وہ اوکھا لفظ میں چھوڑ دیتا ہے توجہ فرمائی نہیں اللہ تو جزائے خیر عطا فرمائے آسمان تے زمین تے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ہر کہنے دیندہ ہے ہر ویلے دیندہ ہے دعویٰ کر کے آتا پہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفوں اس پروردگار دیاں جڑا سارے جہان دے پالنا والا آدھے دیندہ بھی میں آدھے ونڈیندہ بھی میں آدھے روزی دی تقسیم بھی میں اپنے حصے چ رکھی ذمے چ رکھی اور میرے محترم سامعین یاد رکھے ہے ہر کہیں نو دیندہ ہے وہ ضرورت کے مطابق دیندہ ہے اور کسی نو زیادہ دے یا تھوڑا دے یہ وہ بھی ایک وہ آپ بہتر جانتا ہے تو اسی یہ سفرات و تفریح اس معاشرے میں دیتے ہو کہہ دیا کاراں کہہ دیا کوٹھیاں کہہ دے بنگلے کوئی بھوکا کہہ دے کوئی صرف کھاون دا یہ افراد و تفریح دیکھ کے بعض بندے بخلا بندے وہ دن یہ پھر کیڑا عدل ہے جو کہیں دے حصے دے وچ کوٹھیاں تے کاراں تے کوئی بھوکا یہ کیڑا عدل ہے مالک فرمائے دے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر کسی دا ودھاما تاں ہی میں اللہ کسی دا گھٹاما تاں ہی میں اللہ مالک دا وجہ کے بڑھ گئی ہے فرمایا جنوں زیادہ دیتم ایک دیکھ کے دیتم جتنا برتن ہے اتنا ہوتے میں پانی آتا ہے جتنا رف ہوتا ہے میں اتنا عطا کرینا جن زیادہ دیتم وہ میرا شکر ادا کریں گے یا نہیں ادا کریں گا جن تھوڑا دیتم گلا نہیں کریں گا یا صبر کریں گے میں دو علماء کرام سجد کبھی میرے تشریف فرمائیں میرے بزرگ بیٹھے لینا دی موجودگی سے میں لفظ آدھا بیان یاد رکھے ہیں جن زیادہ دیتاس وہ دا سوال و جواب بھی زیادہ وہ دا حساب و کتاب بھی زیادہ جن دل کا ہی تھوڑا تھوڑا حساب اللہ باق کو جزائے خیر عطا فرمائے فرمایا آسمانہ اور زمینہ دے وچ ہر کہیں کو رزق عطا کرے نا
اور متوجہ بیٹھے ہوتے چلو اسے جملہ بڑھتا جملہ پڑھ کر میں کئی دفعہ گیا لیکن یہ جملہ سنا دے ماں موسیٰ نے بارگاہ الہی تے چرچ کیتا پروردگارا اے رزق کیویں تقسیم کرنا ہے فرمایا دریا والے پاسے ٹر یہ وچ ویسے اور بھی روایات ملدی ہیں لیکن یہ روایت یہی ملدی ہے ٹر دریا والے پاسے دریا دے کنارے تے موسیٰ پہنچیا فرمایا اپنا عصا دریا دے تے مار جڑے جوان بول سکدے ہو مجلس درمیان چاسا ماریا پانی دو حصے تقسیم ہو گیا پچھلا پانی دیوار بن گیا اگلا پانی بہ گیا رستہ بن گیا اللہ دا نبی اس رستے دوتے دریا چلک تھا درمیان چک بڑا جا پتھر جن دوتے حکم عادیت ہویا جو اپنا آسا ماریا پتھر دو حصے تقسیم ہویا غور نال دیکھیں سفید رنگ دا کیڑا ہے جدے منہ ہے تازہ خوراک اللہ تو عجب دے بے توجہ کرے جدے منہ میں بولو سلام لے لو بولو تازہ خوراک آواز آجی آتا ہے موسیٰ غور نال بے پرانی تا نہیں باسی تا نہیں کدھا ہی مطا پرانی پیو میں نہیں مالک اللہ تازہ خوراک جاگرے بندے نال میری گل لے مالک دی بات ہے موسیٰ جا لوگن من کے کام کر دے جیڑا دریا دے آتے پھر پتھر دے آتے کیڑے نے تازہ خوراک دے سکتا ہے بندے نو بندے دے بوئے تے جھکن دی ضرورت نہیں جھکنا محنت دے رقم میں ادا کرنا پھر پرورتے اللہ تو جزائے خیر کا فرمائے مالک ہے اعتبار تقارر ایک ہاں توجہ تقارر ایک ہاں صبر تقارر میں تیرے رزق کے تنافع کا چھوڑے سا فرمایا آسمانہ اور زمینہ دے وچ جو نئی روح بڑھا جائے وہ دے رزق دا انتظام بھی اس اللہ دے ذمہ اگر پھر چیلنج کر کے فرمایا الہم اللہ ہے کوئی اللہ دے علاوہ عبادت کے لائق صرف بھی اللہ دے ہوتا ہی نہیں بندہ نہیں بھی بول سکتا ہوں گا ہے کوئی اللہ دے علاوہ عبادت کے لائق فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ جڑے میرے مقابلے دے وچ بتاں دی پوجا کریں دن ہے تواڈے کول کوئی دلیل تے میرے مقابلے چ لے آؤ ایک پورے جہان دا خالق و مالک جو میں ہاں کوئی ہے ہی تے لے آ میرے مقابلے دی دلیل رکھتا ہے واہ پروردگارا تیرے کتنے احسان تیری کتنی مہربانیاں تیری کتنی شفقت تیری کتنی کریمی جو تین ایڈا سونا ایک پوری کائنات کا نظام بڑھا کے سارے حوالے کیتا اور پھر اتنا سونا نظام بڑھا کے ساری ہدایت واسطے قرآن جیسی کتاب چا عطا فرمائی پھر اسے قرآن نے سن ٹیوٹر عطا فرمائے اسے قرآن نے استاد عطا فرمائے اور الحمدللہ لوگوں نے حصے چے ہاتھی نہیں آئے پوری مدلے سے جڑا بندہ نہیں بولیا اس جملے دوتے واجب ہے اس بندے دوتے بولنا لوگوں نے حصے چے ہاتھی نہیں آئے جڑے اللہ نے سن عطا فرمائے 14 اس قرآن نے ٹیوٹر دیں 14 استاد دیں 14 دے 14 معصوم اور میرے محترم سامعین اگر میں علماء کرام کی موجودگی سے جملہ انج آقا تیری اسے سرزمین لتے 55% عورتاں پوری دنیا لتے 55% عورتاں 45% مرد میرے بیروں میرے علیہ پاس لکھا ہے 55% مردان دے 55% کائنات دے بیچ مردان نو سکھامن واسطے 13 معصوم ظاہرہ تیری عظمت دے کیا کہنے 55% 45% مردان دے سکھامن واسطے 13 معصوم 55% مردان دے سکھامن واسطے کلی ظاہرہ اللہ پر جزائے خیر سوائے غم مظلوم دے دنیا کا غم نہ دیکھو بڑی توجہ نال بات تو سے سماعت فرمائی اور میرے محترم سامعین جیڑا بندہ بھی انہاں قرآن دی آیات غور نال سنے قرآن تے توجہ کرے غور خوف کرے اپنی ہر نماز جو حق کی دعا کرے نا اللہ کرے کہ سارا ماحول ایسا بنے اسی سارے اللہ محنت نال قرآن تے منبر تے سنا سکیے حق کے اس قوم دا جو اس نو منبر تے قرآن سنا جاندے ایو قرآن نہیں جنوں بچاون واسطے کوفہ فتح کر کے شام توڑ اللہ تعالی
سوائے غم مظلوم دے دنیا میں کوئی غم نہیں، کیونکہ اس عشر دنائیں عشر زین بھی گا برادہ عشر آدھا محرم دی گڑ دی ہوئی ڈیگے لے مو بھی ہے۔ میں سلام پیش کرنا اس بزم دے جتنے ارکان ہیں، انہوں اس مظلوم سید عادی دا شرم منائے جنہوں کربلا تو لے کے شام پہ ہر قائم آئے۔ میرے بیٹا بیٹھے، میرے بیٹے بیٹھے، میں پھر لاتا گا شاید کچھ بندے متوجہ ہوں گے۔ میں سلام پیش کرنا اس بزم دے جتنے افراد ٹر گئے انہوں بھی جنہیں موجود بیٹھے انہوں بھی تو سا اس مظلوم سید عادی دا شرم آ جائے جنہوں سب کے گھرانے دیاں لاشاں دے روان دے آباد رہو سوائے تمہیں مظلوم دے دنیا رکھو۔ میں مندہ اس گل کا میں اعتراف کرنا کہ بعض اوقات بچ روایات سخت ہو رہی ہیں، بندے کی برداشت کوئی پائے لیکن مجبوری ہوتی ہے اگر صحیح معنی جو ذکر بیان نہ کی کرنے ان نہ ہوئے کہ نہیں انہوں نے ظلم چھپاوانی ہے بیچے نہ شمار ہو جاتی ہیں۔ البتہ دل دکھے تو میں معاف کر دے ہے یقین کرو کچھ ایسیاں روایتاں قبلہ صاحبان بیٹھے کچھ بیان کروں کچھ ایسیاں روایتاں جڑے مومنین دے بھائی دل نہ تے متعیر دی طرف چاہتے ہیں جو برداشت نہ کر سکے وہ نہیں پڑھی دیا بڑے ڈر دی وجہ سے لیکن پھر بھی کسی طریقے نال بیان کر کے گزر گیا۔ میں انہیں ایک روایت پڑھی ہے جس میرا جگر چھل نہیں کر دیتا ہے۔ اس روایت میں اس لفظ بیان انج رنگ بیان کرے نا جدا علی دی دھی 13 محرم اٹھن دے چڑھ کے تے بازار کوفہ چائیے نا اور میں انہی لفظ بیان کرے نا جدا بازار چاہیے طبیبی دے پر متھے جو خون واندا ہے کتابت شروع کرنا سے بادار اور علی دی اندھیاں دی پیشی نہیں حق بندہ تجھے جملے تو ہے کرنا کہنا دی پیشی کہنا دا بادار چاہنا کیڑیاں بیبیاں بادار چاہنیاں پہیاں کنہ دا میں بادار پہن لگا آئے قرآن میں ہاتھ رکھیا دا پہن جنہ دا قرآن بھی پیو چھوٹ کے سن رہا اگر کوئی امیر بیٹھا ہوئے دا تو اپنا مزاج ہے جو والی دیاں دیاں نہ رو سکے 13 محرم دی صبح نو آکھنے ہون بعد آپ ساج گئے ہون لے والی دیاں دیاں دے اٹھ پہلی دفعہ تنور دے وچوں حسین دا سر چاہ کے گل مکی آئی نا مرحبا کلا بھی تنے پہلی دفعہ تنوری جو سر چاہ کے انہاں کچھ سانگا منگوائیاں لفظ اوکے چھوڑتا نہ سکتا تاکہ تھوڑی ہنج دا بندوبست ہو سکے پہلی دفعہ بہناں دے ویدیاں انہاں سران سانگا دے چاڑیا مرحبا 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 سانگا دے سر بلند کر دیتے نے بس یہ سانگ دو تے سر ویدیاں ہی تھا علی دیاں دیاں اتنا رونیاں کہنے سر سارے شہیدہ دے سر سانگا دے چڑھ گئے اگے اگے ہوندہ سارے جڑا مہر نبوت دا سوار پچھے پچھے سارے شہیدہ دے سر دار الامارتی امارت نو ایک مستری ٹھیک پہ کرے گا ادنا تاریخ نے مسلم نے کیا آدھے جڑا مزدور ہے نا وہ تگاری چاہ لیا ہے نا سیمٹ چاہ کے لیا ہے میرے کو رکھ دے پچھا منہ کر کے رون دے منہ پیچھا کر کے میں پوچھے کیوں رونا ہے پہلے تو میرے کو گل لکائی ہے بس میں کہتا سا نا وجہ تا سا ہو سکے شالا یہ وہ آسمان ترٹ کے ڈائے پڑے شالا یہ زمین پھٹ بنیا مومن دا جگر تو تے نستر کیوں نہ چلے اچھا رو کے آتا ہے محمد دیاں دیاں بادار پہ آدھے میرے ہتھوں سارے اولاد رہے میں دار الامارہ دی چھت لے آیا میں تل لے آیا میرے قبلہ و کعبہ نے سعادت اتارے ہیں جل کے آدھے جدہ میں بازار چاہ کھلوتا نہ میری آنکھیوں میں نہ چالی اوٹھ علی دیاں دیاں دے بازار جلا
کہ سانگت سار پیچھے پیچھے اٹھاں تے علی دیاں دیاں سجاد ایک گلیات رکھیا ہے شام دے بازار اور کوفہ دے بازار جے فرق نے ایو فرق نے اتھے کوفہ دے وچ اٹھن تے چڑھ کے علی دیاں دیاں بازار عبور کیتا ہے شام تے بندے دے ہائے نکل ویندی ہے لیکن بازار شام وچ علی دیاں ٹر کے بازار مرحبا 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 متوجہ ہوندے آندے سارے متوجہ ہوندے بس پیچھے پیچھے اٹھن تے علی دیاں اگلے مرسل تے سجاد اگے سارے شہیدان دے مکانہ دیا چھتاں دے عورتاں سوار اے انہاں وچ او عورتاں ہیں جدا پہلے باری آئی تے نہ کھول سکتے ہیں سمجھ آ گئی بدماشاں دی بازار وچ بھیڑ بدماشاں دے وچ علی دیاں دے ہوٹھ ایک گل کلیئر کر دے ہاں ایک بات کلیئر کر دے ہاں بعض اوقات ایک کلپ چلے ہو دی وجہ تو آکھا گیا ہے بھئی علی دیاں نے صرف اتنیاں چادرہ لتیاں لیکن میں کئی کتابیں پڑھ چکا ہوں انہاں حرام زادیاں برکے لہائیں والاں دے نال چہرے دا پردہ انہاں حرام زادیاں علی دیاں دے دور بھی لہائیں انہاں ہتھاں دے زیور بھی لہائیں جڑیاں لہا سکدیاں انہاں لہائیں تے جڑی نہیں لہا سکدی نہ او دے ہج لہائیں مرحبا مرحبا حق ادا پہ کریں دے بھائی چلو بینڈ کریے سارے ادادار جڑے رہ گئے وہ بینڈ چ رلوے سے اٹھاں دے ہن نقشہ دین چ رہے عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے اٹھ تو نے پتہ ہے اتنا اونچا ہوندا ہے جو تقریباً چھت دے برابر ہوندا ہے عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے اٹھاں دے علی دیاں سوار اگے کربلا دے غریباں دے سر شہیداں دے سر یہ مستری یاد ہے جنا مہمان یاد ہے ہوا دا چھوکا جو کھلا ہے نا تے ہوا دے چھونکے نال حسین دے چہرے تو زلفاں ہٹیاں ایڈا زخمی چہرہ میں نے انج لگدا جی میں سانگ تے محمد دا سر ہو حق ادا کی کرے ایک اٹھ تے دو بیویاں سوار ہیں ایک اٹھ تے دو بیویاں سوار ہیں کہ کیڑیاں دو بیویاں ایک محمد دی دھی میں اس کو کہ تاکہ حسن حسین دی بہنیں نا چلو ایک کر کیا کہ ایک علی دی دھی ایک حسین دی دھی اگر میں اگلا جملہ سمجھا لیں میرے قبلہ دے بڑا رکمنے ایک دے ہاتھ انج بندھے ہوئے مرحبا سارے ماتمی میرے آلے پاس لکھا ہے ایک دے ہاتھ انج بندھے ہوئے جیڑی اگے بیٹھی ہو دے ہاتھ انج بندھے ہوئے جیڑی پیچھے بیٹھی ہے وہ دے کانڈ تے سیرے جو خون واندا پہ ہے جیڑی اگے بیٹھی ہے وہ دے کنہ جو خون واندا پہ ہے ہاتھ بدے اتنا ہی منہ موڑ کے آدھی پھوپھی اماں آتی نہ اس شہر چ میرے بابے دی حکومت رہی ہے پھوپھی اماں میں نے پیاس مار مکا جائے ایک گھٹ پانی دا ہوئے مرحبا آسماں دی پیاس تو میں کائنات قربان کر دے ماں حسین دی دھی علی دی دھی کو آدھی پہیے اس شہر چھوڑے بابے دی حکومت رہی ہے پھوپھی اماں ایک گھٹ پانی دا مل پہ پیا انجے رنی ہے تے دھی دا سر چم کے جی میں اگے بیٹھی ہے معصومہ سر چم کے دیئے کوئی رہ گیا ہے پانی دے نال نے مقام لی چھتے ایک عورت سنے آئے دے نال چھوٹی جے بچی کھڑیا ماں دادا من پکڑ گیا دی اماں او جڑی بچی جدے کنہ جرات وہاں دی پئیے انہوں پیاس لگی آدھی اماں جے تم آکے تمہیں پانی لیا نہیں آدھی جلدی کر پانی لیا آدھا دارا بچی تلیا یہ پانی دا جام بھر کے چھتے آئی آدھی اماں ہونی کو پانی دے ہونے انہوں پانی دے عورت پانی بدھائے ادنا تاریخ حبیبہ لکھیا حبیبہ دیئے بچی میں پانی تا دے دیا پر پہلے ترائے دعائی مانگتا پانی دے آیا دادا ایو تدخ پہ اکھان دے علی دیا نو پانی بھی دے دینتا دن پہلے ساڑا مطالبہ پورا کرو آدھی پہلی دعا مانگ جی میں تور لیے انشاءاللہ میری دھیاں نہ لے کوئی نہ رہے بھائی دادا سارے ماتم کر کے مجھے سارے روک کے مجھے میں علی دی دا داخلہ بازار پہ اپڑتا
آگے پہلی دعا مانگ جی میں دور لیے شالا میری دیاں در لیں دوجی دعا مانگا جی میں تو یتیم ہوئی شالا میری دیاں یتیم نہ ہوئے بی آدھی منگتی پہیاں دعا شالا تیریاں دیاں یتیم مرحبا مرحبا قدا کی کرے آدھی بچی تریجی دعا مانگا اللہ میں نے دیر سارا رزق دے رہے میں جلدی مدینے بنیا جتا مدینہ دا نام آ جائے ہون چھوٹی بچی نہیں بولی بڑی کہہ دینا دی دعا مانگاونی آئی تو مکان تو لیا حبیبہ مقام تو نتھی ہے اٹھ دے تلے آؤ کے کھڑ گئی آگے بی بی مانگ دعا اللہ میں نے ڈھیر سارا رزق دے ہوئے میں جلدی مدینے منیا جتا مدینے کا نام آئے تیرے آلے اور رمی علی دی دے آدھیے تیرا مدینے کون رہ گئے آدھیے اور آدھیے جدے کول میں قرآن پڑھ دی رہی مرحبا 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 شرما کے نہ رہو بے شک اپنی آبادن ہو آزاد کر دیو روگو اس مظلوم نو جدیاں لاشاں بغیر و کفن دے کربلا رہ گئیاں روگو نہ مظلوم سیدہ دیاں نو جنہ دے اٹھ بادا لے چاہ گئے آدھیے تیرا کون رہا ہے آدھیے اور رہا دیئے جدے گول میں قرآن پڑھتی رہی ہیں بی بی آدھیے 10 اور سکتی ہیں جدے گول تو قرآن پڑھتی رہی ہیں مودہ نام کیا ہے دو قدم پچھات کیا دیا بی بی اللہ مانا کھونا دیا دائی باہر مرحبا کوئی نہ رہ جاوے اللہ تعالی جڑا ماتم نہ کرے انہاں دیاں دائیاں باہر کبھی نہیں گئیاں جنہیں اٹھتے بیٹھی آئیتے بندھے ہوئے ہاتھ آئے آدھے حبیبہ ساتھا میں جنہوں نہیں دا آدھے حبیبہ میں جو رے خوش جانو وہ زینب میں دو قدم پچھا دیئے لوگوں کے آدھے کیویں من بنیا وہ 18 گھیانا دی بھائن آدھے اچھا دنیا جلو کے آدھے میں نے مک گئے ابھیرا آمانے جدو شام غریبہ مرحبا مرحبا بیوی آدھے میرے سارے بھیڑا مارے گئے بیوی آدھے میں پہلی بھائنا جڑی بے کفن بھیڑا چھوڑائی ہے کوئی جڑا حسین غریب اور انہیں بھیڑا دے ماتم کر سکے آدھے بی بی میں تیرے بہنا منو جان دیا بی بی آدھے میرے نو مارے گئے آدھے انہاں دی اللہ شکر بنائے سارے ساندہ دے سوارے انہیں حبیب آدھے میں تیرے بہنا کو جان دیا میری لگی جائیے جعفر دا سر عون دا سر محمد دا سر حسین دا سر ماتم کرے دی ہوئی اٹھ دے تلے آ گئیے آدھے بی تو دا دیا میرے نو مارے گئے ساندہ دے 8 سوارے انہاں جو کوئی نہیں جڑا تیرے پھلے دا نگران بی بی آدھے ساندھ دے نہیں کہیں گھوڑے دی گلندان آدھی کھڑی آئی کتھے آدھے کال گاڑی مرحبا 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 حقدہ پہ کریں دیو مک گیا بازار آ گیا دربار ہوا دربار آ گیا جتھے بابا بادشاہ بڑھ کے باندھا جگہ بندہ اجے تئی نہیں ہو سکیا وہ نواز سے ماتم دا لفظ پیا دینا علی دی دھی کہہ دین وہ تخت علی دی دھی مٹی دے بیٹھیے اتنا گرتنی دیاں کھڑیاں ہو گئیاں جو بے حیاء دی تاک نگاہ علی دی دھی تے نہ پوے وقت بے حیاء دا جڑی پردے چ بیٹھیے اے کون ہے اس ویلے ایک ملعون آتا ہے کوئی عام نہیں علی دی وڈی دھی ہے علی دی وڈی دھی بیٹھی ہے جنہ بندے ماتم کرنا ہے اس کتے دے ہاتھ جو سوٹی آئی خدرام دی چھڑی آئی اس حرکت دیمڑی شروع کی دیئے کتے حرکت دیمڑی شروع کی دیئے جتے داشت تھے کسالہ اس رومال ہٹائے غریب جن پتہ سوٹی مارنی شروع کی دیئے زید ابن ارکم اپنی جگہ تے کھڑا ہو گئے آنا ابن دیار چھڑی ہاتھ
بس دو روایتاں اور پڑھدا سخت لفظ ہو جاوے اللہ معاف کر دیا ہے لکا میں نہیں سکدا علی دی دھی تے دربار کوفہ کوئی ایڈی جرات علی دی دھی آئی مت پیو دے لہجے خطبہ پڑھیا جیتا پیو قرآن چھپ کے سنتا وہ بدماشان دی بھیڑ چبولیے تے جدا خطبہ پڑھیا پیچھے میں کائی ابن اللہ بن نفیف علی دا صحابی اپنی جگہ دے بھاد کیوں کیا ہے آدھے لوگوں اللہ دے نام دے دسو علی دا کیڑا پترے جڑا دربار جو خطبہ پیا پڑھتا ہے آدھے میرا ہاتھ نپو منو کھلے بنو میں انہیں مان کے آج چم لگا انہا دے کوئر چم لگا لوگا دے شکر کر تیری آتھا کوئی نہیں خطبہ پڑھا لالا علی دا پتر نہیں علی دی دھی ہے بسم اللہ آدھے خطبہ پڑھن والا علی دا پتر نہیں علی دی بڑی دھی زینب جیڑی بدماشاں دے درمیان جو خطبہ پڑھتی کھلوتی ہے آدھے ابن زیاد انہاں نچنا لین واک نچنا بند کر دے میں انہاں کلا لین واک بولیاں مارنیاں بند کر دے میں انہاں ڈھولا نواک کھول لگامنے بند کر دے میں تن پتہ نہیں علی دی دھی خطبہ پائی پڑھتی ہے لوگوں دے تن پتہ جو کوئی نہیں او دے ہاتھ بٹھے او دے سال دے چادر کوئی نہیں آخری روایت یہ روایت ہر عجردین نے لکھی ہے اس پوچھیا ہے اے کون ہے جڑا قیدی بچ دیا ہے آدھے میں حسین دا پتر